عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ محفلیں ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، ان محفلوں میں شفا ملتی ہے۔ کبھی کبھی سائنس کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، کیونکہ سائنس میں دین نہیں ہے، وہ پریکٹیکلی نتیجوں پہ پہنچتے ہیں۔ کئی اوقات کہتے ہیں یہ گولی اور ٹیبلٹ کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے، اور 10 سال کے بعد کہتے ہیں نہیں اسی گولی سے ایک بندوں کو کینسر ہو رہی تھی۔ تو اگر خدا جو اللہ نے ہمارے اوپر دین نازل کیا، اگر یہ مسلمان اس دین پہ عمل کرتے تو آج 73 فرقوں میں نہ ہوتے۔ سیدہ کی شہادت بھی ہوئی تو تفرقے کی وجہ سے۔ اگر امت میں تفرقہ نہ ہوتا، اگر نبی کے بعد ایک خلیفے کی خلافت کے پیچھے چلتے جس کا اعلان رسول نے غدیر خم میں کیا تھا، تو امت فرقوں میں نہ پڑتی۔ اور اگر مسلمان صحیح دین پہ عمل کرتا، اس کا جسم بھی آج سالم ہوتا، اس کی روح بھی آج سالم ہوتی۔ فرماتے اگر انسان یہ بیمار کیوں ہوتے ہیں، یعنی وہ جسم کی بیماری ہو یا روح کی بیماری ہو، دونوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کے فرامین پہ عمل نہیں کیا، ہم نے اہل بیت کے فرامین پہ عمل نہیں کیا۔ میں بارہا اپنی تقریروں میں کہہ چکا، اپنے مراجع کو دیکھیے، علماء کو دیکھیے، 100 سال کی ایج ہے ان کی۔ جیسے وحید قریشانی 92 ایئرز اولڈ، آج بھی درس خارج دیتے ہیں، حافظہ بھی کام کر رہا ہے، جسم بھی صحیح سلامت ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ فرامین اہل بیت پہ عمل کر رہے ہیں۔ آج اکثر جو اموات ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، وہ کس چیز کی وجہ سے؟ وہ حتمی موت کی وجہ سے نہیں مر رہے، یہ معلق اموات ہیں جس کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ایک تمہاری موت حتمی ہے جو لوح محفوظ پہ لکھ ڈالی، جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، وہ تیرے اوپر آنی ہی آنی ہے۔ لیکن خدا ظالم نہیں ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ وہ تجھے جوانی میں موت کیوں دے گا؟ اس نے اگر جسم دیا ہے تو تجھے کمپلیٹ زندگی دینا چاہتا ہے، کم از کم 80-90 سال تجھے صحت مند زندگی دینا چاہتا ہے۔ لیکن یہ جو تو بیمار پڑ رہا ہے کہ آج کل اموات کا ریشو کیا ہے، 50 سال میں لوگ مر رہے ہیں، 60 سال میں لوگ مر رہے ہیں۔ پاکستان کا ریشو 65 ایئرز ہے، 55 ایئرز اولڈ لوگ مر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دین پہ صحیح عمل نہیں کر رہے۔ ہمارے نہ کھانا دینداری والا کھانا ہے، ہمارا نہ اٹھنا بیٹھنا دینداری والا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ارے میرے عزیز، اہل بیت کا ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 1 گھنٹہ مجلس میں آ کر بیٹھو حسین کی مجلس میں، نہیں، 24 گھنٹہ اگر اہل بیت جیسی زندگی گزارو گے تو جسم بھی سالم رہے گا، روح بھی سالم رہے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ ایک تو چیزیں ہیں جو تمہیں منبر سے سیکھنی ہے کہ علی والے کی زندگی بھی بڑی ہونی چاہیے، ہاں، اس کی جنت میں گھر بھی بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ تیرا امام بھی بڑا ہے، تیری جنت بھی بڑی ہونی چاہیے، تمہاری زندگی بھی صحیح و سالم ہونی چاہیے۔ کیونکہ ہم زندگی اہل بیت کے فرامین پہ نہیں گزار رہے۔ کسی نے کہا مولانا پھر ہم اس وائرس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ میں نے کہا سمپل سا میرا مشورہ ہے، واللہ اگر ہر مومن عمل کرے کبھی آپ بیمار نہ پڑیں۔ کہ کون سا؟ میں نے کہا اہل بیت فرماتے ہیں علی کا چاہنے والا ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ یہ بھی سائنس نے آج صدیوں کے بعد جن چیزوں کو ثابت کر رہی ہے، اہل بیت نے 1400 سال پہلے لوگوں کو بتا دیا تھا، دائم الوضو۔ امام رضا کا فرمان ہے، فرمایا کسی کام کے انجام کے لیے جاؤ، مثلا آفس میں جاؤ، جاب کے لیے جاؤ، انٹرویو کے لیے جاؤ، ایگزام کے لیے جاؤ، کوئی بھی کام کرنے جاؤ، اگر اس کام میں ناکامی ملے تو قصوروار خود کو ٹھہرانا کہ مولا کیوں؟ کا کیونکہ تو وضو کر کے نہیں گیا تھا۔ یہ ایک وضو تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آیت اللہ عثمان بہجت کے پاس ایک بوڑھا سا شخص آیا، آقا بہجت نے کہا اس کو میرے قریب بلا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دنیا ان سے ملنے جاتی تھی، انہوں نے کہا میں اس بوڑھے سے، کہ بولا کیوں؟ کہ اس کے چہرے سے مجھے نور نظر آ رہا ہے۔ اس بوڑھے کو کہا تم کون سا بڑا کام کرتے ہو، تمہارا چہرہ نورانی نظر آ رہا ہے آقا کو؟ کہا اور کوئی کام نہیں کرتا لیکن ہمیشہ حالت وضو میں رہتا ہے۔ بھائی امام کی زیارت تو 24 گھنٹوں میں کبھی بھی ہو سکتی ہے نا، پاسبلٹی تو ہے نا، کبھی خواب میں بھی ہو سکتی ہے، کبھی بیداری میں بھی ہو سکتی ہے، اور کس مومن کو ہوگی؟ 24 گھنٹہ حالت وضو میں ہوگا۔ جو خود کو پاک رکھے گا اس کی آنکھیں امام کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرے گی۔ اچھا، ہم نے گھر گھر میں سینیٹائزر رکھ لیا ہے، جس مومن کے گھر میں جاؤ سینیٹائزر پڑا ہوا ہے، اور آج تو نوبت یہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ کوئی نہیں دھو رہا، سینیٹائزر رکھا ہوا ہے۔ سب سے یہ بھی سائنس نے ثابت کیا جو چیز انسان کو صاف کرتی ہے وہ پانی ہر وائرس کو مٹا دیتا ہے، ہر چکناہٹ کو دور کرتا ہے۔ تو دن میں نماز کتنے وقت واجب ہے؟
5 ٹائم. اب شیعہ ملا کے پڑھتے ہیں تو 3 ہو گیا ہے، لیکن وضو پھر بھی 5 ٹائم کیا کرو، ٹھیک ہے نا. اگر 5 ٹائم نماز ہے تو وضو بھی 5 ٹائم دن میں کیا کرو. اس سے زیادہ کرو تو اور نعمت ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب جب تھک جاتا تھا تو میں وضو کر لیتا تھا، جب بیمار پڑ جاتا تھا وضو کر لیتا تھا، جب کوئی مصیبت آتی تھی وضو کر لیتا تھا. یہ وضو تمہارے چہرے کو، تبھی ماں فرماتے جب وضو کرو تو دعا کرو، جب چہرہ تو اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اے خدا میرے چہرے کو اس دن سفید کرنا جس دن چہرے کالے ہو جائیں گے، اس دن میرا چہرہ نورانی ہونا چاہیے. اب آپ وضو کرتے ہو، ہاتھ دھوتے ہو، کلی کرتے ہو، مستحب ہے کہ ناک میں بندہ پانی ڈالے. اور عجیب استحباب ہے، صرف ناک میں پانی ڈالے نہیں، جب ناک میں پانی جائے تو اس کو اوپر کھینچے. یہ کب کہا رسول نے؟ 1400 سال پہلے. آج جب کووڈ کی ٹیسٹ کروانے جاؤ گے تو وہ ناک میں ڈالتے ہیں. ہاں مومن کہتے ہیں مولانا آنسو نکل آتے اتنا اوپر ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ سائنس نے کہا یہ وائرس سارے جا کے کہاں بیٹھ جاتے ہیں؟ بالکل ناک کے اینڈ میں. یہ سارے جراثیم یہاں جمع ہو جاتے ہیں. اور محمد نے کب کہا تھا پانی کو اوپر کھینچو؟ اس زمانے میں رسول کو پتا تھا یہ جراثیم اوپر جا کے جمع ہو جاتے ہیں، تبھی فرمایا منہ میں پانی ڈالو تو غرغرہ کیا کرو، ناک میں پانی ڈالو تو اوپر کھینچا کرو. یعنی محمد اس وقت جانتا تھا اگر آج بھی پورا پاکستان اس وضو پہ عمل کرتا تو کبھی ہمارا جسم بھی بیمار نہ ہوتا، ہماری روحیں بھی بیمار نہ ہوتا. کیونکہ ہم دین سے دور ہیں. سیدہ کی اگر مجلس ہے تو کیا مطلب؟ یعنی ہمیں عقل فاطمی اپنانا ہے، سیدہ کی سوچ کو اپنانا ہے، محمد کی سوچ کو اپنانا ہے. صرف کلمہ رسول کو نہیں پڑھنا، رسول کی سوچ کو اپنانا. تو سمپل سا ایک وضو ہے. آیت اللہ بزمہ مبشر کاشانی علم اخلاق کے بہت بڑے استاد آئے، کشمیری کے شاگرد، پاکستان اور باہر سفر جانے سے پہلے ہم ان سے ملاقات کے لیے گئے. ہم نے کہا مولانا لوگوں کے عقیدے بڑے کمزور ہو گئے، جب سے یہ بیماری آئی ہے مجلسیں بند، اللہ کی عبادتیں بند. الحمدللہ پھر بھی پاکستان میں ہوا، لیکن دوسرے ملکوں میں آپ دیکھیں گے لوگوں نے مسجدیں بند کر دی. عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ دعا جس سے شفا ملتی ہے، یا من ذکر ہو شفا، خود کہتے ہیں اے وہ خدا جس کا ذکر شفا ہے، لیکن بندے اسی ذکر سے دور ہو گئے. اور دوسرا میں نے کہا لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے کہ کافی لوگ بیمار پڑ گئے. انہوں نے کہا کہ ممکن نہیں کہ ذکر اہل بیت میں کوئی جائے اور بیمار ہو جائے. تو یہ ہمارا مسلم عقیدہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا روایات میں کہ اہل بیت کی محفل میں. واقعہ بتایا کہ نجف میں سامرہ میں بیماری آئی تھی اور اتنی وبا پھیل گئی تھی کہ وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں جنازے اٹھائے جا رہے تھے. اس وقت آیت اللہ کے پاس لوگ گئے شیعہ کہ ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا 40 دن اپنے گھروں میں زیارت عاشورہ پڑھو. شیعوں نے اپنے گھروں میں زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کر دی. ہر اہل سنت کے گھر سے جنازہ نکل رہا تھا لیکن شیعوں کے بچے نہیں مر رہے تھے اسی زیارت عاشورہ کے صدقے میں. کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کی دعائیں ذکر خدا بندے کو شفا دیتا ہے. لیکن میں نے کہا جبلا ہم نے خود دیکھا بڑے بڑے مولائی بیمار پڑے ہوئے نظر آئے، بیماریوں میں جھگڑے ہوئے نظر آئے. کہ تم نے کبھی دعائے کمیل نہیں پڑھی؟ کہ کیوں مولانا پڑھی ہے؟ کہا بیماری کی اصل وجہ ہے گناہ. ممکن نہیں خدا کسی کو بیمار کرے جب تک اس نے گناہ کرے. کہ جب بھی بیمار ہو جاؤ تو یقین جاننا کہ تم نے گناہ کیا ہے. ایک تو بیماری ہے جسم نحیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، 80 سال والی بیماری، 70 سال والی بیماری. لیکن ایک 40 سال کا، 50 سال کا، 60 سال کا بندہ اگر بیمار ہو جائے، فرمایا یقین جاننا کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے. ہو نہیں سکتا کہ بندہ گناہ نہ کرے اور خدا اسے بیمار کرے. وہ ارحم الراحمین ہے. بیماری تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. کہ یہ علی ابن ابی طالب کے جملے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. بیماری بلا ہے. وجہ کیا بنی؟ گناہ بنا. تنزل النقم، بدبختیاں. وجہ کیا بنی؟ بیماری بنی. فرمایا اصل وجہ، میں نے کہا اولیاء کا درجہ اور ہے. ہم تو اولیاء نہیں ہیں، ہم تو صالحین نہیں ہیں.
ائمہ اگر بیمار ہوتے ہیں تو وہ ان کے درجات کی وجہ سے امتحان الہی ہے، لیکن ہم جیسے گنہگار لوگ اگر بیمار ہیں تو سمجھ جانا یہ تمہارے گناہ کی وجہ سے ہے۔ اس لیے فرمایا معصوم کا فرمان ہے کم از کم دن میں 70 مرتبہ استغفر اللہ، رب کی باتوں کو الہی پڑھا کرو۔ اسی لیے ایک شخص امام کے پاس گیا، مولا میں بے اولاد ہوں، میرے پاس اولاد، امام فرمایا کم از کم دن میں 7000 مرتبہ استغفار کرو۔ یہ نعمت الہی جب بند ہوتی ہے اس میں تیرا قصور ہوتا ہے، لیکن در اہل بیت کریموں کا در ہے، یہ ممکن نہیں کوئی ان کے در پہ آئے اور اسے شفاعت نہ ملے۔ اگر نہیں مل رہی تو سمجھ جانا کوتاہی تیری طرف سے ہے، علی کی طرف سے نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ کے چہرے بھی تھکے ہوئے ہیں، مجلس سیدہ کی ہے اور بی بی کی عظمت کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم کوئی 15 دن پہلے افریقہ تھے اور وہاں ہمارے مولانا ملے، بہت 25 سال سے وہاں رہائش پذیر ہیں۔ تو کیونکہ ایام جناب سیدہ کے تھے، وہاں بھی مجالس جناب سیدہ کی، اور یہ بات قابل فخر ہے کہ ہم سمجھتے صرف پاکستان میں غم سیدہ منایا جاتا ہے، اور وہاں بھی ہم سمجھ رہے تھے ہماری اپنی کمیونٹی جو ہے، یعنی وہ خوجہ کمیونٹی کراچی انڈیا کے گجرات کے، وہ لوگ مناتے ہیں، لیکن افریقہ کے جنگلوں میں جا کر دیکھا، افریقن خود پیور افریقن کالے لوگ افریقہ کے جنگلوں میں مسجد بنی ہوئی ہے اور وہاں پر وہ سیدہ کا ماتم کر رہے ہیں۔ میں برادران کو نوحہ بھی دوں گا، ان کی لینگویج ہے سہیلی، اس لینگویج میں اس نے سیدہ کا نوحہ پڑھا ہے، اتنا خوبصورت نوحہ ایک افریقن بچے نے پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا مولانا یہ جنگلوں میں مسجدیں، سیدہ کا پیغام، کہ بی بی کو پتا ہے کہ کس مومن سے کون سا کام لینا ہے۔ وہ خود جانتی ہے کہ آپ سے کون سا کام لینا ہے، مجھ سے کون سا کام لینا ہے، ان کو پتا ہے۔ بس وہ چیک کرتے ہیں کہ کس کی کیپیسٹی کتنی ہے۔ جو کام حر سے لینا ہے حسین نے حر سے لیا، جو کام جون سے لینا ہے وہ جون سے لیا، جو کام مالک کا تھا وہ مالک نے کیا۔ لیکن سوال یہ ہے تو اپنے اندر اس کیپیسٹی کو پیدا کرو، تو صلاحیت پیدا کر، کام وہ خود دیتا ہے۔ صلاحیت ہوگی پولیس میں جاب مل جائے گی، اہل بیت کے پاس تو میرٹ سسٹم ہے، لیکن اگر تیرے پاس صلاحیت ہے فوراً تجھے اپنی نوکری میں لے لیتے ہیں۔ اس نوکری کے جملے پہ بھی آتا ہوں، ایک نقطہ وہ حساس نقطہ ہے۔ تو میں نے کہا مولانا میں سمجھا نہیں، کہ مجھے بھی کیا پتا تھا کہ ایک دن میں ان جنگلوں میں آؤں گا اور ان کو شیعہ بناؤں گا۔ رو رہے تھے وہ ویڈیو دکھا رہے تھے مولانا، پورا ایک آپ سے بھی زیادہ مجمع جو عاشورہ کے دن سیدہ کی شہادت کے دنوں میں جلوس نکل رہا ہے، اور اس جنگل میں یا حسین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے مولانا یہ کام لینا تھا سیدہ نے مجھ سے، کہ میں نے زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا مجھے قم سے اٹھا کر بھی یہاں پہ لائیں گی، پاکستان سے اٹھا کر یہاں پہ لائیں گی، اور یہاں پہ آ کے میں سیدہ کا پیغام پھیلاؤں گا۔ میں نے کہا بولا قبلہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سیدہ نے لایا؟ کوئی کہے گا بائی چانس بائی لک بندہ وہاں پہنچ گیا، کہ نہیں قبلہ اس کے پیچھے کہانی ہے۔ کہا میں جناب سیدہ کا آزاد کردہ، آزاد کردہ مطلب ایک کبوتر پنجرے میں بند ہوتا ہے نا، آپ اس کو پنجرے سے نکال کے آزاد کر۔ کہا مجھے جناب سیدہ نے آزاد کیا تھا۔ میں نے کہا مولانا میں سمجھا نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ قبلہ کسی ملک میں وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے مجھے پکڑ لیا، 45 دن ایک کال کوٹھڑی میں بند، جہاں پہ صرف پاؤں سیدھے ہو سکتے تھے، 45 دن وہاں بند تھا۔ روز صبح مجھے لے جاتے تھے، میرے ہاتھوں کو بند کرتے تھے، پاؤں کو بند کرتے تھے، پاؤں سیدھے کر کے میرے پاؤں کے تلووں پہ مارتے تھے۔ کہ مولانا اتنا زور سے مارتے تھے پاؤں سوج جاتے تھے، ناخن میرے نکل آتے تھے۔ لیکن جب مصیبت پڑتی تھی، جب چوٹ لگتی تھی، تو میں کہتا تھا یا زہرا یا زہرا۔ امام کا فرمان ہے نا کہ ہمارے شیعہ اپنی خوشیوں میں اپنی مصیبتوں میں ہمیں یاد کرتے ہیں۔ کسی جوان نے کہا مولانا میں روڈ پہ کھڑا ہوں گاڑی نہیں مل رہی، میں نے کہا اگر روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ گاڑی بھی نہ ملے نا، اس وقت بھی اپنے امام کو بلایا کرو۔
صرف یہ نہیں کہ بڑی مصیبت آئے گی تو مولا کو بلاؤں گا، نہیں، ہر زندگی کے لمحے میں یاد اہل بیت ہونے چاہیے، تب فیض اہل بیت تمہاری زندگی میں آتا ہے۔ کہ مولانا 45 دن بڑی تکلیف میں تھا، کہ مارنے کے بعد مجھے 2-2.5 گھنٹے ویسے چھوڑ دیتے تھے، اب ظاہر بدن میں کھچاؤ آتا، تکلیف آتی تھی، کہ مولانا اللہ گواہ ہے اتنا زور سے بند کرتے تھے، لیکن جب کہتا تھا نا یا زہرا، وہ جب کمرے سے باہر جاتے تھے لاک کر کے چلے جاتے تھے، میں یا زہرا کہتا تھا، وہ بند کھل جاتے تھے، ہاتھ کھل جاتے تھے، پھر اپنے ہاتھ سے جو کمر میں انہوں نے باندھا ہوا تھا بیلٹ، اس بیلٹ کو کھولتا تھا، پھر دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ جاتا تھا، پھر جب آواز آتی تھی وہ آ رہے ہیں، پھر ویسے ہی سو جاتا تھا کہ ان کو پتہ نہ چلے۔ کب 45 دن گزر گئے، یہ میں نے خود دیکھا کہ میرے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں خود بخود کھل جا رہی ہیں، لیکن 45 دن کا صبر، مشقت۔ ایک دن رات کا وقت تھا اور میں نے جناب سیدہ سے توسل کیا، رو کر کے رہتے مولانا یہی دن تھے شہادت جناب سیدہ کی، 3 دن کے بعد بی بی کی شہادت کا دن آنے والا تھا۔ میں آج ہی رات کو اٹھا اور رو کر کہا کہ بی بی یا تو آپ کا شیعہ ہوں یا نہیں ہوں، یا آپ مجھ سے راضی ہو یا راضی نہیں ہو، اور اگر آپ راضی ہو تو نبی بھی راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے۔ اور میں نے کہا بی بی اگر راضی ہو تو آپ کی شہادت کے دن سے پہلے میں آزاد ہو جاؤں گا، اور اگر میں آزاد نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے راضی نہیں ہو، میں آپ کا شیعہ نہیں ہوں۔ رو رو کر بی بی کو التجا کی اور رات کو سو گیا۔ دیکھیے یہ کرامات انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جن کا اہل بیت کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں چھوٹی سی بیماری پریشانی آتی ہے کہ مولا مجھے شفا نہیں دے رہے، رب تمہارا نہیں ہے، وہ آزماتے ہیں، اس آگ پہ دیکھتے ہیں کون چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابراہیم نبی ہے، جب نمرود نہ آگ میں پھینک رہا ہے تو جبرائیل نے کہا ابراہیم مدد نہیں چاہیے، کہ جبرائیل جب تو دیکھ رہا ہے کیا میرا رب نہیں دیکھ رہا؟ اگر وہ کرنے پر آئے تو مدد کرے گا، اگر نہ کرے تو اس کی مرضی ہے۔ یہ صبر اگر کسی بندے میں ہونا کہ زندگی اس تلاطم میں چلے لیکن پھر بھی اس کا یقین ہو اپنے مولا پر، اپنی آقا ذاتی پر، اپنے رب عالمین پر۔ کہ مولانا میں سو گیا، خواب دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک جہاز کے اندر ہوں، اس جہاز سے اترتا ہوں، ایک ایئرپورٹ ہے، اس ایئرپورٹ پہ ایک بندہ مجھے لینے آتا ہے، وہ اپنے گھر لے جاتا ہے، رات کو سلاتا ہے، میرے لیے دودھ کا گلاس لاتا ہے، گرمی تھی ایسی کو آن کرتا ہے، جیسے کہ ڈرامہ دیکھتے ہیں ویسے یہ پورا سین دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے کے بعد اچانک نیند سے اٹھ گیا، کہ مولانا 45 دن اس کمرے میں تھا لیکن اس کی دیواروں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جب نیند سے اٹھا تو میں نے اپنے سر کے پیچھے دیکھا کہ خوبصورت ہینڈ رائٹنگ سے دیوار پہ کچھ لکھا ہوا ہے، کہ آج تک زندگی گزر گئی میں نے اتنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ نہیں دیکھی۔ کیا لکھا تھا مولانا؟ کہ مولانا لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی اس زندان سے بچنا چاہتا ہے، جو بھی اس کال کوٹڑی سے نکلنا چاہتا ہے، وہ 340 مرتبہ یہ ورد کرے، اللہ اسے نکال دے گا۔ کہ ایک مرتبہ نے کہا مولانا کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنوہا والسر المستودع فیہا بعدد ما حاط به علمہ، کہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اے خدا تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا، تجھے واسطہ اس بی بی کے بابا کا، اس کے شوہر کا، اس کے بچوں کا۔ کب میں نے خود دیکھا کہ مولانا یہ پہلے لکھا ہوا نہیں تھا، اب جب نیند سے اٹھا اس دیوار پہ لکھا ہوا تھا، میں نے 340 مرتبہ یہ ذکر کیا، کرنا تھا اور ختم ہونا تھا۔ اچانک وہ میرا دروازہ کھٹکھٹا اور اندر سے آواز آئی کہ آپ کو آزاد کر دیا گیا۔ اتنے دنوں کے بعد اپنی بیوی بچوں سے ملا، مولانا حالت وہ تھی نہ بیوی نے پہچانا نہ بچوں نے پہچانا۔ جب گھر گیا تو میں نے کہا کہ اسی دن چھوٹا 3 دن میں سیدہ کی شہادت تھی، میں نے اپنے گھر کے دروازے پہ بینر لگا دیا کہ اس گھر میں 3 دن سیدہ کی مجلس کرواؤں گا، اور نیچے لکھا یہ مجلس اس نے کروائی ہے جسے سیدہ نے آزاد کروایا ہے۔ میں نے کہا مولانا افریقہ والی تعبیر ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی۔ کہ 2 دن کے بعد کراچی گیا، رمضان کا مہینہ تھا، اچانک کسی نے وہاں سے فون کیا مولانا ٹائم ہے، آپ کو افریقہ بلانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹائم ہے، تو انہوں نے ٹکٹ بھیجی، ویزا بھیجی، افریقہ جہاز میں چڑھا۔
جب جہاز سے اترنے لگا وہی ایئرپورٹ تھا جس کو سیدہ نے خواب میں دکھلایا تھا، وہی بندہ مجھے لینے آیا تھا جس کو سیدہ نے خواب میں دکھلایا، اسی گھر میں رات کو سویا جس کو میں نے خواب میں دیکھا، وہی ایسی وہی دودھ کا گلاس کہ آج سمجھ آیا کہ سیدہ نے مجھے یہاں کیوں بھیجا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو سیدہ کی معرفت مجھے دلوانی تھی۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو میرے عزیز، جس کا معصوم فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا، ہمارے شیعوں کو بنایا گیا ہماری بچی ہوئی مٹی سے۔ فضیلت ہے یہ اہل بیت کے ماننے والوں کی۔ وَأُجْنُوا بِمَاءِ مُحَبَّتِنَا، اور جب اس مٹی سے بنایا گیا تو اس مٹی کو گوندا گیا ہماری محبت کے پانی سے، اور کہیں کی نشانی یہ ہے کہ یہ خوش ہوتے ہیں ہماری خوشیوں میں، یہ غمگین ہوتے ہیں ہمارے غموں کے اندر۔ تبھی معصوم نے فرمایا اے مومن، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہم اہل بیت کو یاد کیا کریں، اور جب ان مصیبتوں میں ربط اہل بیت کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے تبھی اہل بیت آپ کے دلوں پہ حکمت کے چشمے کھول دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یہ وقت جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اکثر وہ جملات جو ہم اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں لیکن جملات پہ غور نہیں کرتے۔ ہمارے بارہویں سرکار کا لقب کیا ہے؟ صاحب الزمان۔ صلوات پڑھیں مولا کی شان۔ مولا کا لقب ہے صاحب الزمان۔ کس کا صاحب؟ زمانے کا صاحب۔ اب دیکھو جملے کہہ رہے ہو، اس کو مان رہے ہو نہیں رہے ہو، یہ آپ کو غور کروانا چاہتا۔ امام زمان، کس کا امام ہے؟ زمان کس کو کہتے ہیں؟ ٹائم کو۔ یہ جو ٹائم جس میں تم بیٹھ رہے ہو اس کا مالک کون ہے؟ امام زمان۔ صاحب کا مطلب ریس وڈیرا، یہ فلاں قبیلے کا ریس کون ہے؟ یہ فلاں شاہ صاحب ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ جو شاہ صاحب کہتے ہیں قبیلے والے وہی کرتے ہیں، کہ فلاں کو ووٹ دینا ہے، پورے قبیلے نے اس کو ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ یہ قبیلے کا ریس ہے، یہ قبیلے کا صاحب ہے۔ اسی طرح زمانے کا صاحب کون ہے؟ امام زمان۔ زمانے کا مالک کون ہے؟ امام زمان ہے۔ اگر تم کسی سرکاری جاب میں ملازم ہو، فور ایگزامپل 8 گھنٹے ملازمت کرنے جاتے ہو، وہ 8 گھنٹے کس کے ہیں؟ سرکار کے ہیں تیرے؟ سرکار کے۔ اس کا مطلب اگر سرکار کے ہیں تو 8 گھنٹوں میں مجھے وہی کرنا ہے تو سرکار کہے گی کہ نہیں، اور جب وہی کروں گا تو پھر سرکار تنخواہ بھی دے گی کہ نہیں۔ اگر 8 گھنٹے سرکار کے ہوں، چلاؤں میں اپنی مرضی، تو سرکار نکالے گی کہ نہیں؟ تنخواہ ملے گی کہ نہیں؟ نہیں ملے گی۔ تو جس کا وقت ہوتا ہے اسی کی نوکری ہوتی ہے۔ تو زمانے کا صاحب کون ہے؟ امام زمان۔ تو نوکری مجھے کس کی کرنی ہے؟ اس کا مطلب 24 گھنٹے میرے نہیں ہیں، صاحب الزمان کے ہیں، امام زمان کے ہیں۔ امام العصر کس کا امام ہے؟ وقت کا امام ہے، زمانے کا امام ہے۔ یہ 24 گھنٹے جو تو سانسیں لے رہا ہے یہ گھنٹے تیرے نہیں ہیں، یہ امام زمانہ کے ہیں۔ تو ان 24 گھنٹوں میں تجھے نوکری کس کی کرنی ہے؟ امام زمانہ کی کرنی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی دنیا والے کی نوکری کرو، وہ گھنٹے پورے ہونے سے پہلے تجھے تنخواہ دے دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم اس کی نوکری کرو اور اس کی تنخواہ اور اجر یہ ہے کہ وہ تجھے جنت عطا کر دیتے ہیں۔ بھائی میرے عزیز، مجھے 24 گھنٹہ نوکری کرنی امام زمانہ کی، اور جنہوں نے اس وقت کو اور اس وقت کا صاحب علی کو نہیں مانا تھا، انہوں نے اس وقت کو اپنی مرضی سے بلایا۔ اور مرضی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت علی تیرا نہیں ہے، یہ وقت ہمارا ہے، اور جب ہمارا ہے تو ہماری مرضی، ہم دروازے کو آگ لگا دیں، ہماری مرضی جو ہم کریں۔ لیکن جس نے اس وقت کا مالک نبی کو سمجھا اور نبی کے بعد اللہ کے ولی کو سمجھا، سب کچھ تجھے امانت کے طور پہ دیا گیا ہے، تمہارے جسم سے لے کر تمہارے وقت تک، اور جنت اس کی ہے جو اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ کربلا میں حسین نے کیا بتایا؟
کہ خدا یہ جسم حسین کا نہیں ہے، تیری امانت ہے۔ سیدہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ پروردگار عالم کا ہے۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ 3-5 رجب کو آئیں گے تو جہاں مجالس ہوں گی بتائیں گے۔ لیکن میرے عزیز یہ جان لو، جب بھی زندگی میں ریورس گیئر مارتے ہو، بہت دوریوں تک تم نکل جاتے ہو، 50 سال بہت دور چلے گئے یہیں سے، 20 سال بہت دور ہو گئے جوان اہل بیت سے، سیدہ سے، یہ مجلسیں ہوتی ہی سیدھی ہیں تاکہ تجھ سے ریورس گیئر لگوایا جائے کہ اب بھی وقت ہے، یہ سانسیں اس وقت میں جب تک چل رہی ہیں پلٹنے کا وقت ہے۔ اور یاد رکھنا، جب دنیا کی بلندیوں پہ جاتے ہو، کثافت کی بلندیاں، مخالفت کی بلندیاں، دور علی کی بلندیوں پہ جب جاتے ہو، واپسی کو جب لوٹتے ہو تو واپسی کی سپیڈ بہت تیز ہو جاتی ہے۔ بلندی سے جب گاڑی اترتی ہے تو بہت تیزی سے اترتی ہے، تبھی فرماتے ہیں کہ جو واپس آ جاتا ہے وہ ایک قدم آتا ہے، ہم 10 قدم اس کی طرف بڑھ کے جاتے ہیں۔ اور واپسی کا سفر اتنا تیز ہے کہ ایک رات کی دیر ہوتی ہے اور اگلے دن کربلا ہر کو شہید کربلا بنا دیتی ہے۔ یعنی پوری زندگی کا سفر ہر کا دیکھو، مولا کا راستہ ہوگا، پانی بند کیا، یہ 10 راتیں گزر گئیں، لیکن ایک عاشورہ کا دن جب ہر پلٹ کے حسین کی طرف آتا ہے تو چند ہی گھنٹوں میں ہر سے جناب ہر بن جاتا ہے۔ دنیا اس کے در پہ حاجتیں لینے جاتی ہے، چند گھنٹوں کی ریورس گیئر نے ہر کو کہاں سے کہاں بدل دیا۔ تو یہی جو پلٹنا ہوتا ہے انسان کا، اور معصوم فرماتے ہیں دنیا والے جب خدا کو واسطہ دیتے ہیں تو ہمارا دیتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کو واسطہ دیتے ہیں تو اپنی دادی زہرا کا واسطہ دیتے ہیں۔ یعنی یہ واسطہ بہت تیزی سے انسانوں کو عرش الہی تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اس بی بی کی تھوڑی معرفت ہو کہ میں کس بی بی کا واسطہ دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کہتے ہو کہ میرا بیٹا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا مطلب؟ فزیکل آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کا مطلب جب بیٹے کو دیکھتے ہو تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں؟ نہیں، رسول فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا مطلب؟ اس جگر کا، اس فزیکل جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کی ایک صفت تمام صفات پہ بھاری ہے، وہ صفت رحمان الرحیم ہے۔ اور اس نبی کا جب تعارف کروایا تو کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ بھی رحیم ہے۔ تو رحمت رسالت کا ٹکڑا ہے فاطمہ، تو کیسے ممکن ہے اس بی بی میں رحمت نہ ہو؟ اس وجود کے لیے، یعنی مصطفیٰ کے وجود کے لیے اگر کوئی رحمت ہے تو ان کی بیٹی ہے، جن کو دیکھ کر نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، جس بی بی کو دیکھ کر نبی کے درد دور ہو جائے۔ فرمایا تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے جب جنگوں سے آتے تھے تو کہتے تھے کہ میری بیٹی کو بلاؤ، جب بھی اسے دیکھتا ہوں میری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جب بھی اسے دیکھتا ہوں میرے درد دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بی بی باعث رحمت ہے۔ اب اگر کوئی اس بی بی کی خاطر واپس آئے، ایک جوان نے اپنا واقعہ سنایا، واللہ یہ واقعات انسان کے وجود کو نورانی بنا دیتے ہیں۔ ایرانی جوان ہے، کہتے ہیں مولانا میں بہت بدبخت ہوں، شاید اس کائنات کا کوئی ایسا گناہ ہو جو میں نے نہ کیا، کہ میرا چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ تھا کہ جب غصہ آتا تھا اپنی ماں کو مارتا تھا۔ مولانا آگے میں گناہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ گناہ کی ہے تو بندوں کو نہ بتاؤ، لیکن یہ بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ جو عزت سیدہ کرتا ہے خدا اس کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ کہ مولانا محرم کے مہینے میں بھی گناہ کرتا تھا، ماں باپ کے ساتھ رہتا نہیں تھا، اپنا ایک الگ گھر لے لیا تھا، وہاں پہ رہتا تھا فلیٹ پہ، دوست آتے تھے، بدکاریاں، فسق، فجور، گناہ، سب پارٹیز لگتی تھی وہاں۔ کہ محرم کے دن تھے، 7-8 محرم کی رات تھی، دوستوں کو فون کیا کہ آ جاؤ، کیوں نہیں آ رہے 2-3 دن سے؟ دوستوں نے کہا ہم بھی گنہگار ہیں لیکن حسین کے دن ہے، ان راتوں میں شرم آتی ہے۔ نے کہا تم لوگ کب سے دیندار بن گئے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہ رضا ہمیں معاف کر دو، ہم نہیں آ سکتے۔ کہتا میں نے گاڑی نکالی، شہر میں نکل پڑا، راستے میں لوگوں کو اٹھا رہا تھا، ایسے کسی کو کہاں پہنچانا ہے، کسی کو کہاں پہنچانا ہے۔
جو راہگیر روڈوں پہ تھے، تو راستے سے جا رہا تھا، خاتون جوان لڑکی کھڑی ہوئی تھی، اسے میں نے گاڑی پہ بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد میں نے کہاں جانا، اس نے کہا مجھے سامنے اتارنا ہے، اگر آپ اتار سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہ جب گاڑی میں بٹھایا، ذہن کیونکہ کثافتوں اور نجاستوں سے بھرا ہوا تھا، شیطان ذہن پہ سوار ہوا، میں نے گاڑی کو موڑ کے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ خاتون نے جیسے دیکھا اس نے راستہ بدل دیا۔ کہ راستہ کیوں بدلا ہے؟ میں نے نیت کا اظہار کیا، میں آپ کو گھر لے جا رہا ہوں۔ کہ اتنا کہنا تھا، وہ خاتون کانپنے لگی۔ کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ حسین کے دن ہے، ایام اعزا کے دن ہے۔ میں نے کہا میں کسی حسین کو نہیں جانتا۔ کہا وہ رو پڑی۔ کہا حسین کو نہیں جانتے، سیدہ زہرا کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کیوں، کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ بدبخت میں سید زادی ہوں، میری ماں کا حیا کر لیا۔ کہتے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، جب سیدہ کا نام سنا تو تھوڑی حیا آئی۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا میں مجلس پہ جا رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اسے بمباڑے پہ اتار دیا۔ اترتے وقت اس نے کہا کہ میں دعا کروں گی میری اماں زہرا تجھے جزا دے، تم نے میری لاج رکھی ہے۔ ہمارا یہی دکھ ہے کہ مسلمانوں نے 4 گھنٹے اس بیوی کو دربار میں کھڑا رکھا، لاج ہی رکھ لیتے، بات ہی رکھ لیتے۔ کہ آج ان کا مفتی کہتا ہے کہ نہیں وہ سیدہ خطا پہ تھی، کم از کم تم نے مان تو لیا کہ گئی تھی۔ چلو یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں کہ دروازے پہ آگ لگی تھی، اتنا تو مسلمان تو مان سکتا ہے کہ نبی کی بیٹی گئی تھی۔ نماز تہجد جب بی بی پڑھتی تھی تو بی بی کے پاؤں سو جاتے تھے، کافی دیر تک کھڑی رہتی تھی عبادت میں اپنے بابا کی طرح۔ جبرائیل آ کر کہتے تھے کہ حبیب زہرا کو کہو کہ ہمیں زیادہ دیر اس بی بی کا کھڑا رہنا پسند نہیں ہے، جس کا زیادہ دیر اللہ کو کھڑا رہنا پسند نہ ہو، مسلمان نے اسے 4 گھنٹے دربار میں کھڑا کیا۔ کہتے مولانا اس سید زادی نے مجھے دعا دی، میں نہیں سمجھ پایا اس کی دعا کا اثر اتنا جلدی ہوگا میرے اوپر، کیونکہ بیوی کے واسطے سے دعا دی تھی۔ کہتا ہے جہاں پہ اس کو اتارا وہیں پہ میرے ماں باپ کا گھر قریب تھا، میں جلدی گھر گیا۔ میں نے کہا آج رات چلو گھر چلا جاتا ہوں، وقت بھی ہے۔ گھر گیا تو نہ ماں تھی نہ باپ تھے، سارے غالباً مجلس پہ گئے ہوئے تھے۔ کہتا ہے گھر کے کمرے میں بیٹھا، سامنے ٹی وی تھا، میں نے کہا چلو آج ٹی وی دیکھتا ہوں۔ ٹی وی آن کیا، اتفاق سے ٹی وی سے لائیو کربلا کی کوریج چل رہی تھی، حسین کا روزہ چل رہا تھا۔ پھر اچانک سے میں نے چینل کو بدلا تو کسی اور چینل پہ مجھے جنت البقیع دکھایا جا رہا تھا، اور مصائب پڑھنے والا اوپر مصائب ہی پڑھ رہا تھا، اور اس نے بیوی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ذکر کرنا شروع کیا۔ پتہ نہیں جب میں نے یہ مصائب سنے، جب کربلا دیکھی، جب بین الحرمین، گویا میرے دل میں انقلاب آ چکا تھا۔ میں اتنا رویا مولانا، اتنا رویا کہ میں زندگی میں نہیں رویا تھا، کہ میرا وجود رو رہا تھا۔ اور جب رو رہا تھا تو مجھے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے کہ میں نے کون کون سی نافرمانیاں کی، کبھی باپ کے ساتھ بے احترامی کی، کبھی ماں کے ساتھ بے احترامی کی، ہر گناہ پہ رو رہا تھا کہ پروردگارا میں تھا کہاں آج تک، حسین کہاں تھے، مجھے حسین آج تک ملے کیوں نہیں تھے؟ کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے ہوا کیا۔ اتنے میں میری ماں آئی، کہ جیسے گھر میں آئی، اتنے دنوں کے بعد بیٹے کو گھر میں دے گا، رخسار آنسوؤں سے بھرے ہوئے ہیں، رو رو کے آنکھیں لال ہو چکی ہیں۔ میری ماں نے مجھے دیکھا، سمجھ گئی کسے کچھ ہوا ہے، اور روتی ہوئی آگے بڑھی، کہنے لگی رضا آج مجھے تیرے وجود سے حسین کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے لال آگے آ جا، کہ آگے بڑا، فوراً ماں کے قدموں پہ گر گیا۔ میں نے کہا ماں مجھے نہیں پتا آج تک میں ایسا کیوں تھا، لیکن اگر ہو سکے تو اس حسین کے صدقے میں مجھے معاف کر دے، آقا کی ماں کے صدقے میں مجھے معاف کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد جو آپ کہو گے میں کروں گا۔ کہ ماں اتنی خوش ہوئی، میرے بیٹے کو ہوا کیا ہے؟ دیکھو ایک انسان کی ریورس، ایک قدم جب تو اپنے عمل سے واپس پلٹتا ہے، دیر نہیں وہ تمہیں اپنی گودوں میں اٹھا لیتے ہیں۔ کہا کہ ماں نے کہا بیٹا اچھا ہے تو کل حسین شازہ ہے، مجلس میں چل۔ کہتا میں نے مجلس میں جانا شروع کیا، مسجد والے پریشان جو کبھی مجلس میں نہ آتا ہو، آج مجلس میں کیسے آ گیا؟ کہا دن گزرتے گئے،
तकरीबन 40 हुसैनी करीब था, एक मस्जिद का मुतवल्ली था। उसने देखा ये जवान इतना नेक हो गया, उसने कहा मैं काफिला ले जाता हूँ, रजा आप चलोगे? नेक जवान है। मैंने कहा इतनी जल्दी हुसैन ने करबला भी बुला लिया, इतनी जल्दी हुसैन ने करबला बुला लिया कि काफिले पर ले गए, हुसैन के रोजे की ज़ियारत की, नजफ में मौला अली के रोजे की ज़ियारत की, मौला का शुक्र अदा किया, मौला आपने करबला बुला लिया। फिर वापस गया, कब 2-3 महीने नहीं गुजरे थे, उसी बंदे ने कहा कि रजा मैं एक और काफिला ले जा रहा हूँ मक्के और मदीने, मेरा दिल है कि तू हमारे साथ चलो। पता नहीं जब तू चलता है तो दिल को अजीब सा चैन मिलता है। मैं फिर रो पड़ा, मैंने कहा खुदाया तूने करबला भी बुला लिया, अब मदीने भी बुला रहा है। का गया तवाफ़ खाने खुदा किया, फिर मदीने पहुंचा, एक मर्तबा निगाह जन्नतुल बकी में पड़ी, उस टूटी हुई कब्र को देखा। मैंने कहा बीबी आप बड़ी करीब आए, बड़ी करीब आए। एक सैयदजादी की दुआ ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। तब मदीने से वापस आया, मेरे मरहूम बाप का एक दोस्त था, वो मुझे मिला, कहने लगा रज़ा तू बहुत नेक हो गया है, मैं सोच रहा हूँ अपनी बेटी का रिश्ता तेरे साथ करूं, लेकिन मुझे एक वादा दो, हुसैन को छोड़ के फिर जाओगे तो नहीं, हमेशा अहले बैत के साथ रहोगे। मैंने कहा मर जाऊंगा, लेकिन अब इतना कुछ देख लिया है, इस दरवाजे को नहीं छोड़ूंगा। कल रिश्ता लेकर आओ मेरी बेटी का। अपनी माँ के साथ रिश्ता लेने गया। ईरान में रस्म जब रिश्ता लेने आते हैं तो जिसका रिश्ता लिया जाता है वो चाय लेकर आती है। का ये जवान लड़की जिसका रिश्ता लेने गया था वो मेरे सामने चाय लेकर आई। का जब उसने मेरे चेहरे को देखा उसको चीख की, हाथ से चाय गिर गई, रोने लगी, रोते रोते बेहोश हो गई, कमरे में ले जाया गया। मैंने माँ को बोला ना मसला क्या है, मुझे देख के रो क्यों रही है, चीखे क्यों मार रही है? कब बेटा मुझे भी नहीं पता। वो खातून जब होश में आई, कहा क्यों रो रही हो, क्यों चीख रही हो? का खुदा की कसम है कल रात मैंने ख्वाब में सैयदा को देखा था, बीबी ने इसी जवान का मुझे फोटो दिखाया था। कहने लगी ऐ मेरी बेटी इसे जवाब नहीं देना, इसने एक सैयदजादी की इज्जत का ख्याल किया, इसे वापस नहीं करना, क्योंकि इसने एक सैयदजादी को वापस नहीं किया था। वल्लाह ये मुसलमान अगर नबी की बेटी की इज्जत कर लेता, आज इनका मकाम हमारे सरों पे होता, हम इनके पांवों की खाक को उठा को पहुंचा लेते। लेकिन जो सैयदा की इज्जत न करे, ये शिया उसकी इज्जत कैसे करे? छठे इमाम का जमाना है, एक मोमिन दौड़ा दौड़ा आया, मौला आपका एक चाहने वाला सिपाही ले गए हैं और उसे सजाए फांसी की सजा, गर्दन को काटा जा रहा है। इमाम ने कहा क्यों, इसने कौन सी खता की, कौन सा गुनाह किया? कि मौला कोई बड़ा जुर्म नहीं किया, रास्ते से जा रहा था, चलते चलते इसका पाँव फिसला, जैसे पाँव फिसला ये कमर के बल जमीन पे गिरा। बोला जैसे इसके कमर और पहलू में चोट लगी, इसने बीबी के कातिल का नाम लेकर उस पर लानत भेजी। सिपाहियों ने सुन लिया, इसने उसका नाम लिया था। वक्त के हाकिम के सिपाही इसको लेकर गए, कैसे सजा देंगे? इमाम ने कहा मेरे असहाब को जमा करो, मस्जिद में जमा हो जाए, मैं अपनी माँ के कातिल पर लानत भेजने वाले के लिए दुआ करना चाहता हूँ। मौला ने दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया, दुआ खत्म हुई। कहा जल्दी जाओ, नहीं हो सकता कि वो आजाद न हुआ। कब बाहर गया, वाकई आजाद हो चुका था। उसे का पता है किसकी दुआ से आजाद हुआ? कहा नहीं, का ज़हरा के लाल ने तेरे लिए दुआ की है, आप मौला का शुक्रिया अदा कर। का एक मरतबा मौला की खिदमत में इमाम ने कहा पेट जा। का छठे इमाम रो भी रहे थे और पूछ भी रहे थे, ये बता लाखों लोगों को चोटें आती हैं, लेकिन वो मेरी माँ के कातिल को याद नहीं करते, तूने कैसे याद किया? कहते मौला रास्ते से जा रहा था, पाँव कहीं फिसला, जमीन पे गिरा, जब गिरा तो मुझे मेरे कमर में चोट आई। मौला आज से पहले पता नहीं था कि हड्डी का दर्द क्या होता है। चोटें और भी आए थे, लेकिन पहली मर्तबा पसली में चोट लगी। बोला पसली टूटी नहीं, सिर्फ चोट लगी, तकलीफ बहुत हुई। मुझे फौरन आपका फरमान याद आ गया कि हमारी दादी की पसलियां टूट गई थी। मौला यही सोच के रो रहा था कि पसली नहीं टूटी, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, सैयदा को कितनी तकलीफ हुई होगी। तो मौला मैंने फौरन बीबी के कातिल पे लानत भेज ली। मेरे अजीज
یہ وہ مصیبت ہے کہ امام رضا فرماتا ہے شیعوں کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا کرو. اولاد چاہیے بیمار ہو بے اولاد ہو کبھی حسین کا واسطہ دو, اکبر کا واسطہ دو, سکینہ کا واسطہ دو, لیکن فرمایا چھوٹی باتوں کے لیے دادی زہرا کا واسطہ نہ دیا کرو. ہر مصیبت ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن دروازے کا جلنا, پسلیوں کا ٹوٹنا یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. دلوں کو کربلا لے جاؤ, جنت البقیع لے جاؤ. پرسادواج حسین کی یتیمی کے دن ہے, سیدہ زینب کی یتیمی کے دن ہے. میرا سلام ہو ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ, میرا سلام ہو چلتے ہوئے دروازے پہ, میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ, میرا سلام ہو تسبیح سیدہ پہ. اللہ آپ سب کو جنت البقیع کی زیارت کرا. آج بھی یہ بی بی مظلومہ ہے, آج بھی بی بی کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے. کافی عرصے کے بعد بلال مدینے پہنچا. وہ جو کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, بلال بھی تو صحابی ہے. جیسے بی بی کے در پہ آیا کیا دیکھا, دروازے پہ جلنے کے نشان ہے. دروازہ کٹکھٹایا, فضا باہر آئی کا فضا خیر تو ہے. فضا کیسے بتائے بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے. اب بلال کو سمجھانا چاہتی ہیں, کہتی ہیں بلال تجھے یاد ہے تو غلام تھا. کہا فضا مجھے یاد ہے, کب بلال ظالموں نے تیرے ہاتھوں کو باندھا تھا. کہا فضا یاد ہے, کہنا کیا چاہتی ہو. کب بلال ظالموں نے تیرے سینے پہ پتھر رکھا تھا, کیا وہ پتھر تجھے یاد ہے. کہا فضا ابھی تک پسلیوں کا درد نہیں بھولا. کہ بلال بس اتنا بتا دو, او زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئے, علی مظلوم ہو گئے, ارے محسن صدق ہو گئے. بلال نے کہا فضا جا کر سجدہ کو میرا سلام لو, کہیں بی بی مجھ سے ناراض تو نہیں, واللہ مجھے پتہ نہیں تھا.
فضا نے پیغام دیا، بی بی نے کہا علی جان بابا کے جانے کے بعد میں نے بلال کی اذان نہیں سنی، مجھے بابا کی بڑی یاد آئی ہے، بلال کو کہو میرے بابا کی اذان دے۔ علی باہر آئے کہ بلال سیدہ کی خواہش ہے تو اذان دے۔ کہ مولا میں نے رسول کے جانے کے بعد وعدہ کیا تھا اذان نہیں دوں گا، لیکن اگر سیدہ کہے میں وعدے کو توڑ دیتا ہوں۔ بلال سمجھ میں کہ تجھے سلام ہو، ایک بار کہا تو نے مان لیا، ارے وہ کیسے صحابی تھے، وہ 4 گھنٹے کھڑی رہی لیکن سیدہ کو جھٹلاتے رہے۔ بلال مسجد گیا، اذان دینا شروع کی۔ فضا کہتی ہے جیسے بلال نے آواز دی اللہ اکبر، یا سیدہ کے رونے میں اضافہ ہوا۔ ایک مرتبہ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سیدہ کے رونے میں اور اضافہ ہوا۔ لیکن جیسے بلال نے آواز دی اشہد ان محمد رسول اللہ، سیدہ چیخ چیخ کے کہنے لگے او میرے بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئے، بابا مجھے دربار میں کھڑا کیا۔ بلال کہتا ایک مرتبہ علی دوڑے دوڑے مسجد میں آئے، او بلال چپ ہو جا، او سیدہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں قربان سیدہ کی یتیمی پہ، بی بی آپ بھی یتیم ہوئی۔ ایک بار بابا کا نام سنا، آپ بے ہوش ہو گئی، آپ نے برداشت نہیں کیا۔ بی بی میں قربان سکینہ کی یتیمی پہ، ارے سکینہ دیکھ رہی تھی ظالم حسین کو چھڑی مار رہا تھا، کبھی دھوکے کی عین سے حسین کے سر کو مار رہا تھا۔ بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی او میرے 3 دن کا پیاسا بابا، او میرا غریب